میں ہوں جہانگیر علی چودھری۔ میری نظر میں صحافت کا مطلب عوامی ہمدردی اور عوام کے حقوق کا دفاع کرنا ہے۔ پرائیویٹ ٹیچرز کے حوالے سے ایک مہم چل رہی ہے کہ پرائیویٹ ٹیچرز کو ان کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی اور ٹیچرز کو سیلریز نہیں دے سکتے یا وہ دینا نہیں چاہتے کہ سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن خواتین کی ہی ہوتی ہے۔ اس بات پہ آپ شور ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہوتا 6,000 8,000 10,000 پر منتھ سیلری پہ بھی کام کرتی ہیں خواتین۔ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ 6 سے 8 10 ہزار پہ خواتین یار کام آپ کر شہر رہی ہیں؟ میں گھوم کے چیک کر لیں، آپ ادارے گھوم کے ان سے اس وقت پھر کیوں تنہائی روک لی جاتی ہیں؟ اس وقت تو کوئی بحران نہیں ہوتا۔ لیکن تعلیمی ادارے آپ دیکھیں تو بہت سے لوگوں کو روزگار مہیا کر رہے ہیں، اس بات پہ تو ان کی اپریشیشن بنتی ہے۔ تو جب اس طرح کے برے کرائسس آئیں تو کیا اداروں کو اپنے ٹیچر سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے؟ لیکن دیکھیں اس وقت یعنی کہ پورے پاکستان کی بات اگر آپ کر لیں تو ہمارا تعلیمی نظام کا بہت سارا بوجھ ہے جو پرائیویٹ اداروں نے اٹھایا ہوا ہے۔ دوسری بات آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 to 95 پوزیشنز یا ہم کہتے ہیں اچھا خاصا پوزیشنز کا یا اچھے خاصے رزلٹ کا جو بوجھ یہ برداشت کرتے ہیں، بہت اچھا رزلٹ دے گا، لیکن وہ کس کی وجہ سے آتا ہے یہ تو سوچیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر علی چودھری اور میری نظر میں صحافت کا مطلب عوامی ہمدردی اور عوام کے حقوق کا دفاع کرنا ہے، اور اسی مقصد کے پیش نظر آج کل آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ ٹیچرز کے حوالے سے ایک مہم چل رہی ہے کہ پرائیویٹ ٹیچرز کو ان کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی اور ان کے معاشی سسٹم جو ہے وہ پورا تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ ان کا نظام اسی تنخواہ پہ چلتا ہے پورے گھر کا۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں اشفاق صاحب، جو کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کافی زیادہ سرو کر چکے ہیں اور ان کا کافی زیادہ تجربہ ہے میرپور کی فیلڈ کا اور میرپور کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا۔ اب ہم چلتے ہیں اشفاق صاحب کی طرف۔ السلام علیکم اشفاق صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس بحران کے دور میں ہر محکمہ جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے، تو کوئی بھی محکمہ تنخواہیں نہیں دے سکتا، تو اس وقت سب سے زیادہ پرائیویٹ اداروں پہ آپ کا سوال کیوں ہے؟ دیکھیں بات کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا جو پروگرام کا جو موضوع ہے بڑا اچھا موضوع ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں آپ یہ بات کریں کہ ابھی حالات بحران والے ہیں اور ٹیچرز کو سیلریز نہیں دے سکتے یا وہ دینا نہیں چاہتے، یہ تو بات علیحدہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں 2 یا 3 ماہ کی، نارملی پرائیویٹ اداروں میں اتنی چھٹیاں نہیں ہوتی، 2 ماہ کی ہوتی ہیں، تو اس وقت تو بحران کے حالات نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کے جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، نہ اے سی، نہ وہاں پہ فریج، نہ وہاں پہ پنکھے وغیرہ، کچھ بھی نہیں چلتا، بجلی کے بل بھی کم ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آپ کے ایکسپینڈیچر۔ اس وقت پھر کیوں تنہائی روک لی جاتی ہیں؟ اس وقت تو کوئی بحران نہیں ہوتا۔ یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح کا ایک رواج بن گیا ہے کہ جب بھی آپ آف ڈیوٹی ہوتے ہیں تو آف ڈیوٹی ہوں گے تو آپ کو یہ تنخواہیں پے نہیں کرتے، چاہے وہ بحران کے حالات ہوں چاہے وہ اچھے حالات ہوں۔ لیکن تعلیمی ادارے آپ دیکھیں تو بہت سے لوگوں کو روزگار مہیا کر رہے ہیں، اس بات پہ تو ان کی اپریشیشن بنتی ہے۔ دیکھیں تعلیمی ادارے واقعی ہی روزگار مہیا کر رہے ہیں اور اچھا خاصا روزگار مہیا کر رہے ہیں۔ بہت اچھے ادارے بھی ہیں ہمارے شہر میں، اس علاقے میں، جو بہت اچھا روزگار مہیا کرتے ہیں اور انہیں اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے۔ میں خود اداروں میں رہا ہوں، کافی بہت اچھے عزت کرنے والے ادارے ہیں اساتذہ کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بحران کی حالت ہوتی ہے تو آپ جب فرض کریں، چھوٹی سی اگزامپل سے بات سمجھتے ہیں، آپ گھر میں آپ کے فادر ہیں، آپ کے والدین ہیں، بچوں پہ جب برے وقت آتے ہیں تو والدین ان سے ہاتھ نہیں اٹھا لیتے، تو جب اس طرح کے برے کرائسس آئیں تو کیا اداروں کو اپنے ٹیچر سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے؟ جب پیک پہ ادارہ چل رہا ہوتا ہے تو کس وجہ سے چل رہا ہوتا ہے؟ ان ٹیچرز کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ پیک میں تو آپ اچھا خاصا کماتے ہیں، اس میں ٹیچرز کو کوئی علیحدہ بینیفٹ نہیں ملتا، مطلب جب آپ کمائیں اچھا، جب آپ اچھا گرو کریں تب ٹیچرز کو اس میں شیئر نہ کریں، لیکن جب آپ کے برے حالات ہوں تب بھی ٹیچرز کو کیوں شیئر کرتے ہیں ساتھ میں؟ ان کو تبھی آپ شامل کرتے ہیں، اچھے حالات میں بھی شامل کریں نا، تو پھر ٹیچرز کو برے حالات میں آپ کو۔ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن دیکھیں اس وقت یعنی کہ پورے پاکستان کی بات اگر آپ کر لیں تو ہمارا تعلیمی نظام کا بہت سارا بوجھ ہے جو پرائیویٹ اداروں نے اٹھایا ہوا ہے، اور اگر آپ تعداد کی بات کریں وہ بھی باقی سرکاری اسکولوں اور کالجوں کی نسبت ہمارے پرائیویٹ اداروں میں تعداد بھی ہماری زیادہ ہے۔ صحیح، دیکھیں بالکل بات آپ کی سچ ہے۔ اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ کالج لیول تک، اسکول لیول تک پرائیویٹ اداروں کا ہے، کافی زیادہ پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو کافی امپروو کیا اور لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں اور آ رہے ہیں، کیونکہ میں خود میرا ایکسپیرینس ہے۔ اب دیکھیں 80 to 90% یا 95% پوزیشنز جو ہیں پچھلے عرصے میں پرائیویٹ اداروں کی رہی ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ واقعی ہی بوجھ انہوں نے برداشت کیا، تو اگر پھر اداروں کے اندر معیار تعلیم بہتر ہوا، پوزیشنز آتی ہیں، بچے آتے ہیں، کن کی وجہ سے آتے ہیں؟ ٹیچرز کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر ٹیچرز اچھا پرفارم کریں گے تو یہاں سے پوزیشنز نکلتی ہیں نا،
ٹیچرز اچھا پرفارم کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں. تو ان ٹیچرز کے وسیلے سے ہی تو یہ مالکان کماتے ہیں. اگر یہ ٹیچرز ہی اچھے نہ ملیں، ان کو یہ اچھا پرفارم نہ کریں، نہ پوزیشنز نہ آئیں، تو پھر ادارے کیسے چلیں گے؟ ادارے ٹیچرز کی وجہ سے چلتے ہیں. تو ٹیچرز کو آپ جب اچھے وقت میں وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، جب برا وقت آتا ہے تو وہ ٹیچرز سے کیوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں؟ خود بات کی ہے ابھی کہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں 95% پوزیشن جو ہیں پرائیویٹ اداروں کی ہوتی ہیں، یعنی کہ 100% رزلٹ ہوتا ہے ان کا. تو اس حوالے سے ایک پروپیگنڈا بھی تو ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں، یہ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن بات کچھ اس طرح ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کون کرے گا؟ پہلی بات یہ ہے گورنمنٹ کے ادارے ان کے خلاف پروپیگنڈا کوئی نہیں کرتا. ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے ہی نہیں ہے. یہ وہی لوگ جن کو سیلریز نہیں ملتی، انہیں جب برے حالات میں ان سے ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی آواز بلند نہیں کرتے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات بلانا چاہتے ہیں، وہ ایوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ریاست کے اداروں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. دوسری بات، آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 to 95 پوزیشنز، یا ہم کہتے ہیں اچھا خاصا پوزیشنز کا یا اچھے خاصے رزلٹ کا جو بوجھ یہ برداشت کرتے ہیں، بہت اچھا رزلٹ لے کے، لیکن وہ کس کی وجہ سے آتا ہے؟ یہ تو سوچیں یار کہ رزلٹ آتا ہے ٹیچرز کی وجہ سے. مینجمنٹ واقعی ہوتی ہے، ان اداروں کی مینجمنٹ اچھی ہوتی ہے، وہ ٹیچرز کو گرو کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ٹیچرز ہی تو پڑھاتے ہیں. تو ٹیچرز اگر آپ کو ایک اچھا رزلٹ دے رہے ہیں، آپ کے ادارے کا ایک نام روشن ہو رہا ہے، آپ ارننگ کرتے ہیں، تو بعد میں جب برے حالات میں آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ ٹیچرز کو ان کو بالکل چھوڑ دیں. آپ بات کر رہے تھے پرائیویٹ اداروں کے بارے میں، کافی زیادہ باتوں سے میں آپ کے اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن آپ اگر دیکھیں خواتین کی کافی زیادہ تعداد جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں سے منسلک ہے. تو ان کے گھروں کا نظام جو ہے وہ بھی پرائیویٹ اداروں کے سر پہ چل رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صحیح بات ہے جی، واقعی ہی پرائیویٹ تعلیمی ادارے خواتین کو روزگار مہیا کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ گراؤنڈ ریالٹیز چیک کریں کہ سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن خواتین کی ہی ہوتی ہے. 6,000 8,000 10,000 پر منتھ سیلری پہ بھی کام کرتی ہیں خواتین. واقعی آپ کو لگتا ہے کہ 6 سے 8 10 ہزار پہ خواتین یار آپ شہر میں گھوم کے چیک کر لیں، آپ ادارے گھوم کے ان سے سیلریز اس بات پہ آپ شیور ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. 15,000 18,000 اچھی سیلریز والے ادارے ہیں، لیکن کافی سارے ایسے ادارے ہیں جو بالکل آپ کہتے ہیں مزدور کی جو ویج سے بھی کم دیتے ہیں، اور جب ان کو نکالنا ہوتا ہے خواتین کو تو انہیں تو ایک میسج پہ فائر کر دیا جاتا ہے. انہیں تو کوئی پراپر نوٹس بھی نہیں دیا جاتا، ایک میسج کر دیتے ہیں جی کہ یو آر فائرڈ، آپ کل سے کالج یا ہمارے ادارے میں نہ آئیں. تو ایسے ہی چل رہا ہے یار یہاں پہ، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کافی سارے پرائیویٹ ادارے دیکھے ہوں گے جو گریڈ 17 کے ایکول آپ کو کہ آپ نے اسٹاف کو یعنی کہ پے دے رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں واقعی ماشاءاللہ کافی اچھے ادارے ہیں جو پرائیویٹ ہیں، لیکن وہ واقعی کافی ٹیچرز کی عزت کرتے ہیں، اور واقعی ان اداروں کے ٹیچرز کافی سیٹسفائیڈ ہیں. انہیں قابل تقلید ادارے ہیں، باقی اداروں کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ ایسے ادارے بھی ہیں جو بہت اچھا پے کرتے ہیں اور ان کے ٹیچرز خوشحال ہیں، اچھا وقت گزاریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑے ہیں تعداد میں. زیادہ تر ادارے ایسے ہیں جو بالکل بے لگام ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جب چاہیں ٹیچرز کو جب چاہیں نکال دیتے ہیں، وداؤٹ اینی ریزنز بھی نکال دیتے ہیں. سم ٹائمز آپ پیک ٹائم میں اچھا خاصا کام کرتے ہو، لیکن جب بیچ میں ایسا وقت آ جاتا ہے جب کوئی اسٹوڈنٹس نہیں آتے، چھٹیوں کا ٹائم آتا ہے، تو ان ٹیچرز کو کہہ دیتے ہیں آپ 2-3 ماہ ریسٹ کر لیں، آپ اس کے بعد دوبارہ ادارہ جوائن کریں. لیکن اس 2-3 ماہ میں بچوں کی فیسیں چلتی رہتی ہیں، لیکن صرف ٹیچرز کی سیلریز نہیں آتی. لیکن اگر آپ کی ساری باتوں سے اتفاق بھی کر لیا جائے تو یہ جو پرائیویٹ ٹیچرز ہیں آج تک انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی آپ نے؟ دیکھیں یہ آپ کا ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اور یہ سوال کافی پوچھا جانے والا تھا، اور میں نے بھی بڑا سوچا اس کے بارے میں کہ ٹیچرز کیوں آواز بلند نہیں کرتے. میں آپ کی اگزامپل دیتا ہوں. آپ کے 4 بچے ہیں اور آپ کو ریاست نے تعلیم کے بعد ایک موقع دیا آپ کی جاب کا، جو کہ صرف آپ ایک ٹیچنگ کریں، پرائیویٹ ٹیچنگ، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ہنر بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹیچنگ بس آپ کرتے ہیں اور آپ اس طرح کا پروفیشنل ہنر نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ. اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ مجھے آج رات نکال دیا جاتا ہے، صبح ادارے سے نکال دیا جاتا ہے، تو آپ کبھی بھی سچ کے ساتھ چلیں گے یا کوئی ایسی بات کریں گے یا ادارے کے خلاف ایسی کوئی بات کریں گے جو ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو؟ لیکن اگر ٹیچر ہی اپنے حق کی آواز نہیں اٹھا سکے گا تو وہ اسٹوڈنٹس کو آگے کیا لگے؟ دیکھیں یہ جو حق کی آواز ان جگہوں پہ اٹھائی جاتی ہے جہاں پہ انہیں کو بیک اپ مل رہا ہو. جہاں پہ بیک اپ ملتا ہے وہاں پہ لوگ نڈر ہو کے اپنی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ بیک اپ نہیں ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ روڈ پہ آ جائیں گے تو آپ کیسے آواز اٹھائیں گے؟ آپ کو پتہ آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ نے پوری گفتگو کی پرائیویٹ ٹیچرز کے مسائل کے بارے میں،
تو یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کے سلوشن کے بارے میں بھی آپ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. دیکھیں جہانگیر بھائی، ہمارے پاس جب اس فیلڈ میں ہم رہے ہیں، ہم کافی سارے ٹیچرز نے اس کے بارے میں کافی کچھ سوچا، کافی کچھ کرنے کی کوشش کی. ہم نے تنظیموں کی بنیادیں رکھیں کہ ہم تنظیم بنا کے ٹیچرز کے حقوق کا تحفظ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں تک کریں سارا کچھ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ریاست کے کرنے کی، اداروں کے کرنے کی ہوتی ہیں. آپ انفرادی طور پہ چھوٹی موٹی تنظیم بنا کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ریاست کی چھتری کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے، ریاستی اداروں کی نظر میں سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ریاست شاید معاشی طور پہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اتنا کچھ کر سکے. لیکن کم از کم انہیں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنانی چاہیے. اگر بنی بھی ہے تو اسے ایکٹیو کرنی چاہیے. ایک ٹرائنگل میں لے کے آنا چاہیے سارا کچھ، کہ ٹیچرز، پھر جو مینجمنٹ ہے ادارے کی، اور جو ریاستی ادارے، یہ تینوں ٹرائنگل میں آ جائیں. سمجھ لیں کہ تینوں فریق بن جائیں کہ اگر کسی ٹیچر کے ساتھ زیادتی ہو اسے نکالا جائے بغیر میسج کے، بغیر کسی وجہ کے، تو وہاں پہ ریاستی ادارہ انوالو ہو جائے کہ آپ نے یہ کیسے کیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ویجز ہیں، ویجز ان کی منیمم ویج، مزدور، یا مزدور ٹیچر ایک ڈفرینٹ چیز ہے. مزدور ایک جسمانی قوت لگا کے کام کرنے والا ہوتا ہے. استاد جو ہوتا ہے اس نے ایک نئی نیشن ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، بلڈ کرنی ہوتی ہے. تو استاد کو آپ کس مقام پہ رکھیں گے؟ آپ سوچیں کہ جو استاد ہر وقت فکر معاش میں لگا رہے گا، وہ کلاس میں کیا پڑھائے گا، وہ بچوں کو کیا تربیت کرے گا، وہ نیشن کو کیسے ڈیولپ کرے گا آگے. تو نیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ استاد کو تھوڑا فکر معاش سے آزاد کرنا ہوگا اس کو، تبھی جا کے اچھی نیشن لے کے آئیں گے. اس سے ریاست کو بیچ میں انوالو ہونا پڑے گا، ریاستی اداروں کو، کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا سسٹم بنا لیں، کچھ ایسا. کیونکہ ادارے کام کرنا چاہتے ہیں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں، وہ بھی تعلیم کے فروغ کے لیے کافی کچھ کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی چیزیں آسان ہو جائیں، اساتذہ کے لیے بھی چیزیں آسان ہو جائیں، اور ریاستی اداروں کے لیے بھی چیزیں آسان ہو جائیں. کچھ ایسا کسی کمپرومائز سچویشن پہ آ جائیں سارے، کہ کبھی ٹیچرز کو اس طرح نکالا نہ جائے. ریاست کبھی برڈن اٹھا لے، اگر ادارے برڈن نہیں اٹھا سکتے، تعلیمی ادارے، پرائیویٹ تعلیمی ادارے، اس وقت ریاست بولے چونکہ یہ تعلیم کا کام ریاست کا ہی ہو رہا ہے، تو ریاست برڈن اٹھا لیں اساتذہ کا. لیکن انہیں بالکل کہ آپ ان سے ہاتھ اٹھا لیں، جب دل کرے ان کو آزاد چھوڑ دیں، کسی طرح کے ان کی جو معاشی پرابلمز ہیں ان کو اس وقت تک ریکٹیفائی نہ کریں. تو یہ تو ظلم ہے سیدھا ان کے ساتھ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اشفاق صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. اس حوالے سے ہماری بھی ایک وزیر سے بات ہوئی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ جب کسی بھی ملک میں بحران آتا ہے تو اس کے جو مزدور ہوتے ہیں ان کو کم کر دیا جاتا ہے. تب میں نے ان کو بھی یہ بات کوٹ کی تھی، کم از کم ٹیچرز کو مزدور کے ساتھ نہ ملائیں. جب تک آپ اپنے معاشرے میں ٹیچرز کو مقام نہیں دیں گے، تب تک آپ اپنے معاشرے کو ترقی کی راہ پر کبھی گامزن نہیں کر سکتے. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.